نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کسی نے لکھا ہے انہوں نے اس سال اپنے دورہ قرآن کی جگہ تبدیل کی جس سے ان کو فائدہ ہوا۔ اس سال جو جدہ میں نے کیا ہے تو مجھے انہوں نے 2 گھنٹے دیے۔ مجھے پہلے دن ہی احساس ہو گیا کہ ان کے لیے 2 گھنٹے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ 2 گھنٹے کے لیے ایک ہال میں بیٹھنا اور وہ بھی یوتھ کا ان کے لیے ٹو مچ تھا۔ یہی اے لیولز کے بچے جس میں سیکنڈ ایئر تھی، صرف فرسٹ ایئر بھی نہیں تھی، اس کو پھر میں نے سپلٹ کیا اس ٹائم کو، کیونکہ اب انہوں نے ٹائم ٹیبل اپنا چینج کر لیا تو وہ پلٹ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس کو مختلف چیزوں میں کیا۔ پہلے لیکچر میں تو رمضان کے بارے میں بتایا اور قرآن کی اور یہ جو بھی کہ پورے رمضان میں کیا کرنا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں نے جیسے اگر ذکر الہی پر، چونکہ میں نے یہ پلان کیا تھا کہ 7 دعائیں سکھائیں گے ان کو صبح شام کی، اور ان دعاؤں کو بھی میں لیپ ٹاپ پہ ڈال کے لے گئی تھی۔ اسکرین آلریڈی اویلیبل تھی تو اس پر سامنے ٹیکسٹ لے آتی، اور ساتھ ساتھ اس میں پہلی یہ دوسری دعا ہے آیت الکرسی، تو ہم نے آیت الکرسی کے ساتھ پریزنٹیشن دکھائی اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا اس کے تھرو تعارف کرایا۔ پھر اسی طرح مقصد زندگی پر جب بات ہوئی تو میں نے شہد کی مکھی کی جو لائف ہے اس پر گفتگو کی، اور کتنی وہ بامقصد ہے اور کتنی وہ محنت کرتی ہے اور کس طرح شہد تیار کرتی ہے، اور اس کو کمپیئر کیا عام مکھی کے ساتھ کہ جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، وہ صرف گندگی میں بیٹھتی ہے اور اپنا وقت ضائع کرتی ہے۔ تو یہ بہت ہی ان کے لیے ایک طرح سے انٹرسٹنگ ہو گیا۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد، یعنی 20 منٹ کے بعد میں کہتی تھی شارٹ بریک، اور اب آپ یہ دعا پڑھیں سب مل کے۔ وہ سارے زور زور سے شروع میں تو نہیں پڑھتے تھے، پھر میں اس پر لائی کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے، ہمیں کیوں شرم آتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ خیر وہ تھوڑے تھوڑے ساتھ طریقے کرتی رہی۔ شروع میں یہی تھا کہ توجہ کم تھی اور ٹائم بھی لمبا تھا، کراؤڈ بہت تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بڑی اسکرین پر دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ پیچھے تک نظر آئیں۔ 2 دن تو میں نے ریزسٹ کیا، میں نے کہا نہیں، میں اس پہ نہیں، میں ڈائریکٹ ہی بات کرنا چاہتی ہوں، اس طرح کنسنٹریشن میری بھی اور ان کی بھی خراب ہوگی۔ لیکن ان کا ایکسپیرینس تھا، پہلے وہ یہ کرتے رہے۔ تیسرے دن پھر میں نے ان کو الاؤ کیا، اس سے اور زیادہ کنسنٹریشن بڑھی جب پیچھے تک نظر آ رہا تھا اسپیکر کہ کیا بات ہو رہی۔ تو اس میں جو مقصد زندگی کا تھا یہ 2 دن پہ چلتا رہا۔ پھر آخری حصہ جو تھا اس میں کوسچن آنسر بھی کرتی تھی، وہ بہت ہی لائیولی جاتا تھا اور اس میں ایک خاص قسم کا وہ رنگ آ جاتا تھا، اور ایسے ایسے سوال میں گھر بھی لا کے ان سوالوں کو پڑھتی تھی کہ کیا سوچتی ہے ہماری یوتھ، کیونکہ اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا۔ سب سے زیادہ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ سب کچھ ہے مگر وہی بات ہے کہ زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے کہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ماں باپ پڑھا رہے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ سب پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اور لوگ یہی کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک منزل گم والی کیفیت ہے وہ ہماری مسلمان امت میں ہر جگہ ہی ملتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے پھر پہلے ہفتے میں نے بیس بنانے کی کوشش کی کہ لوگ اس پر آئیں تو صحیح کہ وہ سیکھنا شروع کریں یا وہ اس کی اہمیت کو جانیں، اور پھر دوسرے ہفتے میں زبان کی حفاظت، والدین کے حقوق اور ان چیزوں پر، یعنی ان تھیمز پر میں نے بات کی۔ میٹر میرا وہی تھا جو میرا یہاں پر ہوتا ہے، لیکن سٹائل تھوڑا میں نے تبدیل کر لیا تھا۔ جب میں بیچ میں دیکھتی کہ وہ آپس میں بات کرنے لگ گئے یا کچھ، تو میں ادھر سے اشارہ کر کے کہتی اچھا آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، یعنی اس کو انٹریکٹو بھی ساتھ بنایا۔ اسی طرح سورۃ الرحمن ان کو پڑھائی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور ایک اس کی اپنی خوبصورتی ہے، اور اس کی تلاوت سنوائی اور اس کی پریزنٹیشن بھی دکھائی، اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے موقع پا کے سورۃ الواقعہ بھی کر دی، کیونکہ میری یہ بہت بڑی تمنا تھی کہ ایک دفعہ آخرت کا نظارہ ضرور دکھانا چاہیے، نہ پسند کرے نہ چاہے، لیکن دس از اے فیکٹ، اس کے بغیر تو پھر ہم سیدھے کہاں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ بہت افیکٹو گیا۔ سورۃ الواقعہ کا پن ڈراپ سائلنس تھا کہ آخرت کا ذکر جہاں ہو رہا تھا، اور میں نے صرف عربی کو فورسفلی پڑھ کے تھوڑا تھوڑا ٹرانسلیشن اور تھوڑا تھوڑا ساتھ ہلکا ہلکا الیبوریٹ کرتے، بہت لمبی تشریحوں میں نہیں گئی، اور اس کو فورسفل رکھا۔ الحمدللہ ٹیچرز بھی آتی تھیں، اور پرنسپل کا یہی تھا کہ شروع کا 1 دن اٹینڈ کیا، دوسرے دن تھوڑا بہت وہ کرتے کراتے،
تو میں جب شروع میں گئی تھی تو 2-3 دن تک بلیو می میں حرم بھی جاتی تھی تو میرے صرف آنسو گرتے تھے، میں صرف شکر کرتی تھی. میں کہتی تھی یا اللہ میرے پاس شکر کا طریقہ مجھے سکھا دے، میرے پاس شکر کے سوا کچھ نہیں کہ تو کسی کو اس کی اتنی مرضی کی چیز دے دے، ایک اپنا گھر دے دے اور ایک اپنے وہی تعلیم کی جو میری زندگی کا ایک مشن ہے اس کا ایک موقع دے دے. میری یہ کیفیت کبھی زندگی میں نہیں ہوئی کہ میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ شکر ہی شکر، چلتے پھرتے شکر 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 شکر. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ بند نہیں ہوا سلسلہ، ساتھ ہی خواتین کا جو کچھ دن باقی تھے اور آخری عشرہ تو میں نے ویسے ہی بچا کے رکھا ہوا تھا اپنی عبادت کے لیے. اس میں پھر انڈین ایک گروپ تھا، مدراس اور بمبے کے اور کچھ علاقوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. ان لوگوں کو بہت شوق تھا کہ وہ سیکھیں، تو پھر ڈیلی ان کے ساتھ کلاس ہوتی رہی اور الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا گیا سیشن. آخری دن تک تدریس کا سلسلہ بند نہیں ہوا، صرف یہ کہ موڈ چینج ہو گیا. میرا ارادہ اعتکاف کرنے کا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا تو میں نے سمجھا کہ شاید لوگوں کو بھی میری زیادہ ضرورت ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہیں، ایک عالم دین کو کسی نے مکہ سے خط لکھا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں، یہاں پر اللہ کے گھر کا قرب ہے، نمازیں ہیں، امن ہے، سکون ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں. تو انہوں نے جواب میں ان کو خط لکھا کہ دیکھو اللہ نے رزق تقسیم کر رکھے ہیں، میرے حصے میں تعلیم کا کام آیا ہے، تمہارے حصے میں عبادت کا آیا ہے. تمہیں اللہ نے یہ چانس دیا کہ تم یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، اور میرے حصے میں ہی آیا کہ میں لوگوں کو سکھایا کروں. اصل چیز تو اللہ کے قریب پہنچنا ہے نا. کوئی اس رستے سے پہنچے گا، کوئی اس سے پہنچے گا، کوئی اس سے پہنچے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے ایک مختلف صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. آپ اپنے اندر اس خاص صلاحیت کو پہچاننے کی کوشش کیا کریں. آپ بات اچھی طرح کر سکتے ہیں کسی سے، یعنی آپ کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں، آپ لکھ اچھی طرح سکتے ہیں، آپ بیماروں کی عیادت اچھی طرح کر سکتے ہیں، ان کی مدد خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، آپ دائیں بائیں آگے پیچھے چھپا کے دکھا کے دن کو رات کو، جیسے قرآن میں آتا ہے، آپ اس طریقے سے اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ جو رزق کی تقسیم، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو ذہانت زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، کسی کو علم زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، تو یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کہاں رکھا ہے نا، اور یہ اس کی تقدیر ہے، اس میں ہمیں راضی ہونا ہے. اس ملی ہوئی نعمت یا رزق کو بیسٹ طریقے سے استعمال کرنا ہے. یعنی رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیز نہیں، ہماری وہ صلاحیتیں بھی ہیں جو اللہ نے ہم کو، ذہانتیں بھی ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں، یا اپرچونٹیز یا مواقع جو کچھ بھی ہیں، کہ اس کو ہم کس طرح بہترین سے بہترین راہ پہ لگا کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اگر ایک عورت کتے کو پانی پلا کے اللہ کے قریب ہو سکتی ہے تو کوئی دوسرا کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے. تو اس واقعے سے میرے دل پہ بڑا گہرا اثر ہوا. میں نے کہا کچھ لوگوں کو اللہ نے چنا ہے اپنے گھر کے اعتکاف کے لیے، مجھے چنا ہے تعلیم کے لیے، کہ میں جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں لوگوں سے، جتنا بھی چھپتی ہوں، اتنی پکڑی جاتی ہوں. اب انہوں نے جب کہا کہ آپ سکھائیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں سکھاتی ہوں. اب میں نے کیا کیا، ٹارگٹ مقرر کیے، میرے پاس صرف اتنے دن ہیں، یہ لوگ انڈیا سے آئے ہیں، دوبارہ نہیں مجھے ملیں گے، شاید میں ان تک دوبارہ نہ جا سکوں، مجھے کیا 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 کرنا چاہیے، ان چند دنوں میں انہیں کس رستے پہ لگاؤں. ایک تو یہ میں جاؤں ٹائم پاس کروں، الحمدللہ کوئی بھی قرآن پاک کی صورت کھولوں گی، کہیں سے بھی پڑھاؤں گی، اللہ نے اب اتنی توفیق دی ہے کہ کچھ نہ کچھ گزارا کر لوں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ مجھے ان کو کسی راہ پہ لگانا ہے، یہ نہیں کہ یہ چند دن یہاں عمرے کریں، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، درس سنیں، اور جب واپس جائیں تو اپنی دنیا میں کھو جائیں. یہ نہیں کرنے دینا ان کو. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے نا، عمرے سے واپس آتے چند دن تو بڑا اثر رہتا ہے، پھر اس کے بعد واپس اپنی اصل جگہ. اچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس اس وقت ہے کیا. الحمدللہ میرے پاس جو یہاں پر چھوٹے چھوٹے لیفلیٹس چھپے ہیں، نماز با جماعت، جمعۃ المبارک کا دن، رمضان المبارک، اور اسی طرح کے کچھ اور، عمرہ کا چھوٹا جو پیمفلیٹ تھا وہ، دعاؤں کی شفا، استخارہ، یہ وہ
آلموسٹ الہدا ایک نظر میں سب کچھ موجود تھا اللہ کے فضل سے. میں نے بلکہ اپنے کمرے میں ہی ڈریسنگ ٹیبل پہ چھوٹا سا اسٹال لگایا ہوا تھا. کوئی مجھ سے آتا تھا ملنے تو میں کہتی تھی کچھ پسند کریں, بیچنے کے لیے نہیں لگایا تھا, ویسے ہی میں کہتی تھی اس میں سے اب کوئی مہمان آتا ہے, روزہ ہے, کھانے کو کیا پیش کر سکتے ہیں آپ, ہاں, تو وہ کہتی تھی آپ کچھ پسند کریں, کچھ آپ لینا چاہیں لے جائیں. تو خوشی خوشی لوگ, یعنی جیسے لوگ اپنے ٹرے سجا کے, یا ایک بوفے ہوتا ہے, تو یہ میں نے ایک بوفے سجا رکھا تھا اپنے اسٹیبل پر کہ کوئی بھی آئے تو اس کو آفر کیا جا سکے. یعنی مہمانداری کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے نا, آپ اپنے گھر کے کسی حصے میں یا اپنے درس کے کمرے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور ضروری نہیں کہ ہم بیچنے خریدنے کا ہی کام اس وقت کریں, یہ بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے سوچ لیا کہ میں نے صدقہ تو کرنا ہے, ایک صدقہ غریب کو انسان دیتا ہے, ایک فی سبیل اللہ, ایک اللہ کے دین کی تبلیغ میں صدقہ کرتا ہے جس کو صدقہ جاریہ ہم کہتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کرتے ہیں کہ رکھ چھوڑتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے لگیں گے, کتنا خرچ آئے گا اس پر, میکسیمم کیا لگ جائے گا. اسی طرح کچھ سی ڈیز یہاں سے گئی تھی, کچھ کیسٹس سجا کے رکھ دی چیزیں. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی آتا ہے اور وہ لیتا ہے تو عام طور پر لوگ اس طرح نہیں کرتے کہ ہر چیز اٹھا کے لے جائیں آپ کی. جب آپ کہتے ہیں نا کچھ چوز کر لیں یا کچھ پسند کر لیں اس میں سے, تو وہ کوئی ایک دو تکلفاً تھوڑا بہت, جیسے آپ کھانے میں تکلف لوگ کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں, تو پھر وہ صرف وہی چیز لیں گے کہ جو ان کی واقعی ضرورت ہوگی. تو الحمدللہ وہ ایک تعارف کا بھی موقع. بہرحال میں نے ان چند دنوں کے آخری عشرے کی اس طرح پلاننگ کر لی. میں نے یہ دیکھا کہ یہاں آ کر لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. پہلے تو تھوڑی اس پر گفتگو, جیسے نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے, یا یہاں تو پڑھتے ہیں گھر جا کے نہیں پڑھتے. ایک لیکچر نماز پہ دیا, اس کے ساتھ نماز با جماعت کا پیمفلٹ سارا لے گئی, کیونکہ آخری عشرہ تھا. اب اس کے بعد تو کوئی وہاں واپس تو نہیں چیزیں لانی تھی. اور بجائے اس کے کہ میں ہیپیزرلی ادھر تقسیم کرتی ادھر ادھر, میں نے کہا کیوں نہ لوگوں کو جو یہ انڈین گروپ ہے ان کے درس کے دوران ہاتھ میں پکڑا دیا جائے. میں نے اس طرح کیا کہ جیسے نماز پر ایک لیکچر دیا, اس کے بعد وہ ایک ایک لیفلیٹ جو تھا وہ سب کے ہاتھ میں تقسیم کر دی. انہوں نے اتنی خوشی سے لیا. میں نے کہا چل آپ اس کو کھولیے. کھول کے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا, نماز با جماعت کا طریقہ اور اس کی فضیلت اور اس کے سارے آداب, وہ باتیں جو آپ زبانی کسی کو نہیں کہہ سکتے, یہ کرو یہ کرو, یہ نہ کرو یہ نہ کرو, یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو. اور لوگ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جاتے ہیں, وہ پھر بھول جاتے ہیں کیونکہ ساری زندگی انہوں نے یہ کیا نہیں ہوتا, اور ہم پھر صرف تبصرے کر کے رہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنی آتی, اتنی دور آ جاتے ہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھنی آتی. خیر, وہ لفظ میں نے ان کے ساتھ ریڈ کیا, تھوڑا تھوڑا الیبوریٹ کیا, اور ان کو آخر میں یہ کہا کہ یہ کاغذ آپ اپنے آس پاس اور لوگوں کو بھی, گھر والوں کو بھی پڑھائیں. اتفاق سے اگلے دن جمعرات تھی اور اس سے اگلے دن پھر جمعہ تھا, تو میں نے سوچا کہ جمعے کے بارے میں ان کو بتانا چاہیے, کیونکہ اس سے ایک جمعہ پہلے مجھے بڑا ہی بٹر ایکسپیرینس ہوا. میرے ساتھ ایک بچی بیٹھی تھی, کوئی 13-14 سال کی تھی, پاکستانی اوریجن تھی. وہ بچی مسلسل اپنی دوسرے کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. اب آپ کو یہ تو معلوم ہے خطبے کی حالت میں آپ کسی کو اگر یہ کہتے ہیں چپ کرو تو یہ بھی لغو بات ہے, اس کی بھی اجازت نہیں. اب کیا ہے, میں اسے اشارہ کروں پلیز چپ ہو جاؤ, کبھی کہوں دیکھو خطبہ ہو رہا ہے, کبھی کچھ, لیکن اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کی. حتیٰ کہ میں نے ہاتھ سے بھی اس کو تھوڑا سا یوں کیا, لیکن معلوم نہیں اس کی کیا مجبوری تھی, کیونکہ اس کو خطبہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر بعض اوقات ایسا بھی ایکسپیرینس ہوا کہ لوگوں کے کپڑوں سے بہت اسمیل آ رہی یا کچھ, تو مجھے لگ رہا تھا, ہمیشہ مجھے ایک ہی ترس آتا ہے کہ ان بیچاروں کو پتا نہیں, اگر پتا ہوتا تو ایسا نہ کرتے. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ جمعرات کے دن جمعے کی فضیلت کے بارے میں بتایا جائے. وہی میں نے سورۃ جمعہ پڑھی, سورۃ جمعہ پہ درس دیا پہلے, پھر اس کے آخر میں جا کے آتا ہے نا جمعے کی آیت جو ہے, پھر اس سے کنیکٹ کر کے پھر پیمفلٹ تقسیم کیا اور پڑھنا شروع کر دیا. اس میں احادیث بھی تھیں, اس میں ٹپس دی, سب کچھ ایک ریلیونٹ چیز تھی, لوگ خوش ہوئے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے جو اردو نہیں پڑھ سکتے تھے, انگریزی پڑھتے تھے, وائی شوڈ وی پرے اور اس طرح کی کچھ چیزیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو وضو نہیں کرنا آتا, طہارت کا نہیں پتا, تو ایک پمفلٹ ہے نا وضو تیمم طہارت اینڈ سو آن. عمرہ کرتے ہیں لیکن مسئلے انہوں نے پوچھنے شروع کیے کہ اچھا عمرے میں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, تو میں نے وہ چھوٹا جو عمرے سے متعلق تھا وہ دیا.
پھر پریشانیوں کا لوگ فوراً، آپ کو معلوم ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر آپ درس دیں ادھر آپ کو ایک نہ ایک پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اچھا یہ مسئلہ ہے اب اس کا حل کیا ہے. اب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس دعائے حاجت اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو آپ ایک صحیح رستے پر لگائیں. تو اس پر پھر آپ ان کو دعائے حاجت پڑھ کے سنا سکتے ہیں، دعائے حاجت کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور دعائے حاجت کا کارڈ سب کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کارڈ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس کی فوٹو کاپی کرا لیجئے. 10 کاپیاں 10 روپے میں ہو جائیں گی، کتنا خرچ آئے گا؟ 10 روپے ہم صدقہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں بیچے. وہ سب کو ایک ایک پکڑا کے اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے اوپر آپ چھوٹا سا لیکچر دے سکتے ہیں. یعنی چونکہ آخری عشرہ آ چکا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری عشرے میں راتوں کو بھی جاگنا ہوتا ہے، پھر ایک طرح سے انسان روزہ رکھ رکھ کے تھوڑا کمزور بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنی انرجی نہیں ہوتی. پھر وہاں یہ ہے کہ لوگ چونکہ ساری رات جاگتے ہیں اس لیے صبح سونا مسٹ ہوتا ہے. اگر صبح نہیں آپ سوئے نماز کے بعد اشراق وغیرہ کے بعد تو پھر آپ کوئی اور کام کر نہیں سکتے. تو اور وہ بھی پھر یہ کہ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ کو اٹھ کے نہا دھو کے تیار ہو کے مسجد بھی جانا ہے، تو وہ ہارڈلی کوئی 3-4 گھنٹے آپ کو ایک سلیپ کے مل ہی جاتے ہیں، اور وہ بھی انسان اس لیے سوئے تاکہ آگے پھر عبادت بہتر کر سکے. تو چونکہ وہاں پر 12 بج کے میرا خیال ہے آج کل 7 منٹ یا 8 منٹ پہ ظہر کی اذان ہو رہی تھی، تو آپ کتنا سو سکتے ہیں میکسیمم بھی. سورج ادھر سے دیر سے نکل رہا تھا اور ظہر جلدی ہو رہی تھی، تو بیچ کا ٹائم تھوڑا ہی تھا. تو ظہر کی نماز کے بعد درس شروع ہوتا تھا. ظہر کے فوراً بعد ایک پروگرام آتا تھا قرآن پاک کی تفسیر کا جو میں سن رہی تھی، بلکہ ظہر کی نماز کے بس بالکل ہی قریب قریب، تو وہ نہیں میں مس کرتی تھی. وہ دن میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوتا، کوشش کرتی 2 دفعہ سن لو نہیں تو 1 دفعہ. تو پورے قرآن پاک کی شروع سے آخر تک صرف 30واں پارہ میرا رہ گیا کیونکہ اس دن عید ہو گئی اور اگلے دن ہماری فلائٹ تھی تو وہ رہ گیا، ابھی تک نہیں مل سکا مجھے. بہرحال نماز کے بعد یعنی تقریباً 1:30 بجے یہ سارا کام ختم کر کے پھر میں درس دیتی تھی 2:30 سے 2:45. اور آپ کو پتا ہے 3:15 یا 12 پہ پھر عصر کی اذان ہو جاتی تھی، یعنی بمشکل واپس لوٹ کے تو پھر، اور پھر جب تک نماز پڑھ کے تھوڑا آپ قرآن پاک پڑھیں تھوڑا ذکر وغیرہ کریں تو اس کے بعد یہ کہ ایک اور پروگرام آتا تھا فن الاحسان، احسان کرنے کے طریقے. تو یہ ہر روز ایک نیا طریقہ بتاتے تھے. یہ بہت ریگولرلی میں نے سنا ہے. میرا دل ہے کہ میں اس دفعہ کے کورس میں اس کو شامل کر لوں کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، محسنین کو اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دل خوش کر دینے والا پروگرام تھا. آپ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ کو طریقے بھی پتا ہے یا وہ سیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے نا. اس کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. وہ بھی میں نے ایک دفعہ جب شروع کیا میرا نہیں خیال کہ کوئی مس کیا. پھر اس سے ایک دن بہت زیادہ بارش تھی، اس دن سگنل ڈاؤن تھا. پھر اگلے دن وہ ایک اور ٹائم پر قطر ٹیلی ویژن سے آتا تھا، پھر اس کو میں نے وہاں سے کر لیا. اینی ہاؤ تو اس میں یہ تھا کہ ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا تھا، تو مجھے اس ٹائم پر سکھانا ہوتا تھا. اس وقت میری اتنی انرجی نہیں ہوتی تھی کہ میں ایک پورا سپارہ بیٹھ کے ان کو پڑھا سکوں، یا میں اپنے دماغ پہ زور ڈال کر کوئی زوردار لیکچر نہیں دے سکتی تھی ان کو. میں ان کو قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھ کے سناتی اور وہ ریلیونٹ ہوتا اس دن کے میرے ٹارگٹ سے کہ آج میں نے ان کو کیا دینا ہے، کیا سکھانا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی اہمیت پہ بات ہوئی. پھر تعلیم القرآن 10 پاروں کی CDs تھی، بعد میں پہنچی تھی الحمدللہ. اس پر میں نے ان کو 28ویں روزے میں نے انہیں اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا کہ آپ یہاں سے جائیں گے گھروں کو، آپ روزانہ صبح کے وقت ٹائم نکالیں گے، یہ سنیں گے، اس طرح لکھیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. اور بہت زیادہ اس پہ توجہ دلائی کہ دیکھیں ہم بہت جلد اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں، تو ہماری زندگی ضائع نہ جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اطمینان ہوا کہ ان کو کچھ دے کر بھیجا ہے، اب آگے کچھ نہ کچھ وہ شروع کر سکیں. اب 29 روزے کو میرا دل تھا کہ پتہ نہیں کل آخری روزہ نہ ہو تو میں ذرا کل کا ہی چلو اعتکاف کر لوں. انہوں نے مان کے ہی نہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں. پھر مجھے آیا کہ صبح تو سونا ہے تھوڑا، پھر اس کے بعد پڑھنا پڑھانا ہے، پھر اس کے بعد چلو تھوڑا ٹائم دے ہی دیتی ہوں. اس میں پھر میں نے قو انفسکم واہلیکم نارا، کل تک تو اپنے لیے تھا کہ خود پڑھو، اور پھر آخری لیکچر بھرپور طریقے سے اس بات پر تھا کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو.
اپنے بچوں کی بھی فکر کرو، اپنے ہمسایوں کی، آس پاس کے لوگوں کی، اور ایون جو نان مسلمز آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کو بھی دین کی طرف بلاؤ. تو الحمدللہ اس طرح ایک ٹارگٹ سامنے رکھ کے ایک پلاننگ کے ساتھ چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں ایک مفید چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی. تو آپ سے بھی میں یہی کہوں گی کہ اپنے رمضان کے بعد چاہے آپ ویکلی کلاس لیں، چاہے آپ ڈیلی کلاس لیں، کوئی بھی آپ کے سامنے جو ٹارگٹ ہے اس کو پلان کریں کہ آپ نے کیا دینا ہے، کیا سکھانا ہے، کیا ہونا چاہیے. ابھی تک آپ کیا سکھا چکے، کیا نہیں سکھایا. اب آپ کے اسٹوڈنٹس رمضان میں اگر پورا قرآن پاک سن چکے ہیں تو اب ان کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اور کیا دینا چاہیے. مثلاً آپ لوگوں کا حدیث کورس جو ہے وہ اسی ایک پلاننگ کا نتیجہ ہے جو مختلف لوگوں نے بیٹھ کے مشورے کیے اور پلاننگ کی کہ اب آپ لوگ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، کورس ایک کر چکے ہیں، رمضان میں ابھی وقت ہے، بیچ کے ٹائم کو اگر کسی مفید چیز میں نہیں گزارا گیا تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ ہم پچھلا اثر بھی کھو بیٹھے اور آئندہ کے لیے بھی ہم دین سے دور نہ ہو جائیں. تو اس پر یہ تھا کہ چلیے آپ قرآن پاک کی دہرائی کر لیں، ترجمے کی، آپ مزید کوئی نئی چیز سیکھ لیں، عربی پڑھنا سیکھ لیں. تو یہ ایک ٹارگٹ مقرر کیا گیا کہ چلیں 6 ہفتے یا جو بھی تھا وقت، اس میں اتنے دن اتنے گھنٹے کے لیے یہ چیز آپ اس طرح سن لیں، یوں پڑھ لیں، یوں پڑھا لیں، یہ سیکھ لیں، یہ سکھا لیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو آپ نے پلاننگ کی اس سے رمضان سے پہلے کا وقت بھی کتنا مفید گزرا، ایک یوزفل ایکٹیویٹی میں گزرا. پھر آپ نے کچھ نہ کچھ رمضان کی پلاننگ کی کہ سارے دن میں یہ اور یہ کام کرنا، اور اس میں 2 گھنٹے جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے. اگر آپ یہ پلاننگ نہیں کرتے اور کبھی کسی وقت کچھ کر لیتے اور کسی وقت کچھ اور کسی وقت کچھ، تو بات نہیں بنتی. اب یہ ہے کہ ڈیلی پلاننگ، آج کیا 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 کرنا ہے، ہفتہ وار پلاننگ، اس میں مثلاً ایک دن میری کلاس ہے تو اس کلاس میں میں نے اس دفعہ کیا دینا ہے. اچھا میرے لوگوں کو مثلاً جمعے کے دن کی فضیلت نہیں پتا، مجھے اس کے لیے منگوانے ہیں پیمفلٹس، چلو میں 20 منگوا لیتی ہوں، 20 کی کلاس ہے 20 منگوا لیتی ہوں. اچھا وہ لکھ لیں کہ یہ پیمفلٹ منگوانے کلاس کے آخر میں مجھے پڑھ کے سنانا ہے فار ایگزامپل، یا کوئی حدیث پڑھ کے سنانی، یا کوئی نئی چیز آپ نے اپنے ان کو سکھانی، اس کو پہلے سے ہی آپ کر لیں. پھر ایک منتھلی پلاننگ کریں اور یہ ہر مہینے کے شروع میں کر لیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً دسمبر کے مہینے کی میری یہ پلاننگ ہے، دسمبر میں مثلا میں نے یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک ٹارگٹ رکھیں، ایک سورت یاد کرنی، 5 حدیثیں زبانی یاد کرنی، فلاں ایک کتاب مجھے پڑھنی. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایک کتاب اپنی ریڈنگ کے لیے آپ مقرر کر لیں. اچھا اب کیا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، چاہے آپ بزی بھی ہیں نا، چونکہ آپ نے اپنے اوپر ایک کام مسلط کر لیا ہے تو آپ کا ہو بھی جائے گا. اور اس طرح آپ اگر ایک ترتیب کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ان شاء اللہ تعالی آپ ارتقاء کی طرف بڑھیں گے، ترقی کرتے جائیں گے، ذہنی، روحانی، جذباتی. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی پلاننگ اور ٹارگٹ ہے ہی نہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے. اچھا ہم سب نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے اور کیا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. ابھی کس طریقے سے کون سا کام کر کے کتنی دیر کر کے، اور کیا ہے آپ کی زندگی کا مقصد؟ دین کی خدمت کرنا ہے. بھی کیا خدمت کرنی؟ وہ خدمت کا طریقہ بھی تو پتا ہو. سو کے خدمت کرنی ہے یا گپ شپ سے کرنی ہے یا گھوم پھر کے کرنی، کیا کرنا ہے؟ تو یہ آپ ہدف رکھیں. پھر آپ اپنے سال کا کچھ نہ کچھ ہدف رکھیں کہ اس سال میں نے دورہ قرآن کرانا ہے. اچھا کہاں کرانا ہے؟ ابھی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں کرانا ہے. ٹھیک ہے سوچیں. پھر اگر آپ نے کہیں لکھ کے رکھا ہوا یہ میں سوچتی ہوں کہ اس سال میرے خواب پورے ہوں، تو پھر آپ ذرا سا دیکھیں کہ اچھا کب تک پھر مجھے یہ کام کر لینا چاہیے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ اپنے وقت کو زیادہ بہتر اور مفید طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو ہماری گفتگو کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ انہوں نے اس سال اپنے دورہ قرآن کی جگہ تبدیل کی، جس سے ان کو فائدہ ہوا، کیونکہ نئے اسپیکر سے، نئے سسٹم سے لوگ بہرحال پھر ایک دم سے فریش ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ایک ہی جگہ پر بار بار کرتے رہیں گے تو کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے اندر سے وہ سن کے عادی ہو جائیں گے.
فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سخت ہوتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہمیں پتہ ہے. نئی نہیں رہتی نا، پہلے دورہ قرآن کا اثر اور ہوتا ہے، دوسرے کا اور ہوتا ہے، تیسرے چوتھے کا اور ہو جاتا ہے. لا محالہ آپ کو نئی چیزیں ایڈ کرنی چاہیے. اب اگلے رمضان کی جیسے میں اپنے لیے تھوڑی سی پلاننگ کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں صورتوں کے اعتبار سے کچھ کرنا چاہتی ہوں. ابھی تک پاروں کے اعتبار سے ہو، تو اب میں چاہ رہی تھی کہ صورتوں کے اعتبار سے، صورتوں کے تھیم کے اعتبار سے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ فائنل نہیں ہوا کچھ بھی. اچھا ایک اور بات یہ کہ پلاننگ میں آپشن بھی رکھ لیا کریں، کیونکہ اگر ایک نہ ہو سکے تو دوسرا، دوسرا نہ ہو سکے تو تیسرا، یعنی پرائرٹی نمبر 1 2 3 پرائرٹی ضرور ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک حتمی آخری فائنل چیز بنا لیں اور وہ نہ ہو تو مایوسی کے گڑھے میں جا گریں. ٹھیک ہے نا، 1 2 3 یعنی 1 1 2 2 3 3 4 1 2 3 4 یہ آپشنز ہیں میرے پاس. اگر یہ ہو گیا یعنی پہلے تو نمبر 1 کے لیے کوشش کریں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اسباب نہیں جڑ رہے اس کے لیے تو 2 کے لیے، یا عین سال کے بیچ میں، مثلا سال کے بیچ میں کوئی نئی راہ آپ کے سامنے آ گئی تو اس موقع پر پھر اس کا جائزہ لے کر اس کو بھی اپنے اس میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور کوئی کچھ کہنا چاہے آپ میں سے؟ جی آپ. جی ہاں. یا ہر مہینے ایک چھوٹی سی اسی طرح کی ملاقات آپ کی ہو جائے. جی ہاں صحیح. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسا ہے کہ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے حیات تابعین کے درخشاں پہلو، تو اگلے مہینے کے لیے وہ رکھ لیجئے. جب تک 1 مہینہ یا 2 مہینہ اس کے لیسن گن لیتے ہیں تاکہ ایک دن میں ایک ہو. ایک دن میں دل تو زیادہ چاہتا پڑھنے کو، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایک پڑھ کے اس کی پرسنالٹی کا کوئی ایک پہلو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں. ورنہ وہ ہوگا کیا کہ بہت ساری شخصیتوں کی اچھی باتیں جب سامنے آئیں گی اور ان کا ایک بلینڈ آپ کے اندر آنے لگے گا تو ایک خوبصورت پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی حیات تابعین کے درخشاں پہلو اسی کا کنٹینویشن ہے. میں نے اس کے ساتھ ایک اور کتاب تھی حیات صحابیات کے بارے میں، میں مکہ میں اپنے ساتھ وہ لے گئی تھی پڑھنے کے لیے، کیونکہ جب یہ ہو گئی پوری تو میں نے سوچا کہ وہ شروع کروں. بس تھوڑا سا اس کا پرابلم یہ تھا کہ اس کا تھوڑا لیول جو تھا وہ ذرا تھوڑا بچگانا تھا، اور تھوڑی فلاوری زیادہ لینگویج تھی جس سے مجھے تھوڑی اریٹیشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ میں فیکٹس کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہوں کہ اچھا اصل خالص حقیقی بات کیا ہے نا. تو لیکن یہ تھا کہ آن دا ہول خواتین کے، میں چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں کے حالات پڑھ کے پھر خواتین کے حالات پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے لیے ڈائریکٹ اسوہ حسنہ پھر عورتوں کی زندگی میں عورتوں کے لیے ہوتا ہے نا کہ ایک عورت جب مختلف اپنی مشکلات سے گزرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا مضبوط تعلق کیسے قائم کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. جزاک اللہ خیرن. ہاں اور کوئی کچھ کہنا چاہے آپ میں سے؟ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں نا کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سنا کے جب کیسٹ بدلنے کی باری ہے، اگر کوئی بہت تیز بات نہ چل رہی ہو تو اس موقع پر کوئی حدیث کی کتاب اپنے پاس رکھ لیں یا کوئی تلاوت، یا یہ کہ ان سے پوچھ لیں تھوڑا سا 5 منٹ کا ٹارگٹ رکھ کے یا 3 منٹ کا کہ اچھا اس میں سے اس حصے میں سے آپ نے کیا سنا. تھوڑی سی جب گفتگو کر لیں گے ان کا بھی خون تیز ہو جائے گا. کیوں؟ جب آپ سے کوئی مثلا میں آپ سے کچھ پوچھوں گی تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ آپ کا دل اتنا دھڑکنا شروع کر دے گا، دوران خون اتنا تیز ہوگا کہ آپ پورے کے پورے فریش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح بیچ میں کبھی بھی کیسٹ یکساں 2 گھنٹے نہیں لگائیں. نیور. ہمیشہ آدھے گھنٹے کے بعد بریک کریں. اگر آدھے میں ممکن نہ ہو تو 1 گھنٹے کے بعد تو ہر صورت. کیونکہ آپ کو پتا ہے جب میں لائیو بھی پڑھا رہی ہوتی ہوں تو اس میں بھی میں بریک کرتی ہوں تھوڑی سی، تاکہ آڈینس جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. ذرا سی کمر سیدھی کر لیں، کیونکہ بعض اوقات آپ قرآن میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے مزید ابزارب کرنے کے لیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے، کیا سنا ہے، کیونکہ بعض اوقات کہا کچھ جاتا ہے اور وہ کچھ اور سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی اصلاح بھی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
یعنی تجوید اور ریاض الصالحین کا کمبینیشن ہو سکتا ہے. جو لوگ تفسیر نہ ابھی کر پائیں، لکھ نہ پائیں یا یاد نہ کر پائیں یا اتنا ان میں حوصلہ نہ ہو، تو اس سے یہ ہے کہ ایک اور ابھی مائنڈ بنانے کی ضرورت ہے. ڈیٹیل بالکل نہیں ابھی شروع کرائیں. ابھی آپ ان کو پہلے ناظرہ قرآن سکھائیں، کیونکہ آپ نے جب جان لیا کہ ان کو دعا بھی صحیح نہیں پڑھنی آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ناظرہ ٹھیک نہیں. تو ابھی تفسیر پہ کس لیے جاتے ہیں جب تک ناظرہ ہی ٹھیک نہیں؟ تو آپ ناظرے پہ آ جائیں اور پھر ناظرے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو حدیث کروا لیں، ریاض الصالحین ہی کروا لیں. اچھا، ایک اور بات یہ کہ جیسے آپ نے ذکر کیا پھر انہوں نے، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. قرآنی دعائیں یا مسنون دعائیں جو ہیں ان کو بیچ بیچ میں کیسٹ روک کے، یا اگر آپ لائیو بھی کر رہے ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ، یعنی جب آپ نے کرا، آپ کو یاد ہوگا جب پہلا دورہ قرآن ہوا تو اس میں میں کبھی دعائے نور سکھاتی تھی، کبھی کوئی اور دعا سکھاتی تھی. تو شروع یا آخر میں بھی دعا سکھائی جا سکتی ہے، کیونکہ رمضان میں دعاؤں کا بہت فائدہ ہوتا ہے. جتنی دعائیں لوگ مانگیں گے ان کے نصیب کھلیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ آخری راتوں میں جیسے حرم میں تھے ہم تو قیام اللیل ہوتا ہے. اب جو قیام اللیل تھا اس میں اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجدے کہ میں نے زندگی میں واقعی پہلی دفعہ اتنے لمبے صلاۃ و تسبیح کے علاوہ اتنے لمبے سجدے کیے. اب صلاۃ و تسبیح میں تو وہ تسبیح پڑھتے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اب مسئلہ یہاں یہ تھا کہ عام تسبیح جو ہے وہ کتنی دفعہ پڑھیں، اور عادت بھی نہیں تھی، اور میرا تو جسم بھی کافی بھاری ہے کہ ہاتھوں کے اوپر صحیح سجدے کی پوزیشن میں. پہلے دن تو میں بالکل فرش پہ کھڑی تھی، تو جب میں اٹھی تو بالکل بھیگا ہوا تھا سانسوں سے اگلی یعنی سجدے کی جگہ نا. پھر اس کے بعد میں نے اپنی پوزیشن اور تھوڑی درست کی سجدے کی، ہاتھوں کی، کیونکہ ہاتھ بھی اگر ذرا ٹیڑھے رکھے ہوئے آپ نے تو بھی آپ صحیح سجدہ نہیں کر سکتے. ہاتھوں کی پوزیشن صحیح کی، اپنے ماتھے کی ناک کی ٹخنوں کی، گھٹنوں کی، پاؤں کی، انگلیوں کی، جتنا صحیح پوزیشن آئی اتنا اچھا سجدہ ہوا. دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ مسنون دعاؤں کا جو حصہ تھا قرآنی اور مسنون دعاؤں میں سے وہ کھول کے پاس رکھ لیا. ہر 2 رکعت سے پہلے میں اپنے دماغ میں ترتیب تازہ کر لیتی کہ پہلی دعا یہ ہے، دوسری یہ، تیسری یہ، چوتھی یہ، پانچویں یہ. اچھا، جب میں سجدے میں ہوتی تو میں شروع سے شروع کر دیتی اللہم فقہنی فی الدین، وہاں سے شروع کر دیتی. اس سے اتنا لطف آیا مجھے سجدوں میں کہ ابھی میرا دل چاہتا تھا ختم نہ ہو اب. اور ایک دم اللہ اکبر ہوتی تھی، میں کہتی اوہو میری تو بھی یہ دعا بھی رہتی تھی. کچھ دعائیں مانگنے میں ایسا مزہ آیا کہ 2 3 دفعہ بھی دل چاہتا تھا وہ چیز مانگے اللہ سے نا، کیونکہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے. تو اس وقت اگر انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ تم پھر دعا میں کثرت کرو، ہاں زیادہ دعا مانگو. تو آپ لوگ بھی جن کو دعائیں یاد ہیں وہ اپنی تہجد میں اب بھی یہ کر سکتے ہیں، اور جن کو یاد نہیں ہے یا جو آپ کے آگے رمضان کے اسٹوڈنٹس ہیں جیسے آپ جائیں گی انشاءاللہ، تو قرآنی اور مسنون دعاؤں کی ایک کتاب جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک طرح سے ہدیہ کر دیں، یعنی ایک طرح سے صدقہ ہو جائے گا آپ کا. وہ جتنی مانگیں گی ان کی مانگی ہوئی آپ کو بھی لگتی جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ آپ سبب بنے گی نا. کیونکہ دیکھیں مہینے میں ہمیں ٹارگٹ رکھنا چاہیے، مہینے میں اتنا صدقہ تو کرنا ہے فی سبیل اللہ، اتنا غریب کو کھانا کھلانا ہے، اتنا مثلا ایک غریب کو کھانا کھلانا. اسلام آباد والوں کا فون آیا تو میں نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا، میں نے کہا سارے اسٹوڈنٹس کو، جتنے کورسز ہیں سب اسٹوڈنٹس کو، کوئی غریب ہے کہ امیر ہے، سب کو کہیں رمضان میں ایک وقت کا کھانا سب کھلائیں، کسی کو بھی کھلائیں، مگر ایک وقت کا انٹینشنلی رمضان کے ثواب کی نیت سے. کیونکہ آپ نے سورۃ الدہر کے آخر میں بھی پڑھا ہوگا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال میں سے یہ جو فن الاحسان تھے نا، احسان کے طریقے، انہی میں سے ایک دن انہوں نے اس موضوع پر بھی بات کی تھی کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. ہم تو عموماً تکلفاً دعوت، دکھاوے، ریاکاری کے کھانے کھلاتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں واہ واہ کیا پکایا اور کیا سجایا، اور صرف ایک نمود و نمائش کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو گیا. تو اس میں ایک کھانا ضرور کھلائیں کسی کو. تو آپ مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں، ایک صدقہ میں نے یہ کرنا ہے، ایک یہ کرنا ہے، ایک یہ کرنا ہے، ایک یہ کرنا ہے. مثلا احسان کے اگر 30 طریقے اللہ توفیق دے تو اگر موقع ملا مجھے تو نئے کورس میں چاہوں گی کہ میں سکھاؤں یہ طریقے نا، تو مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یہ 30 احسان میں نے مہینے میں کرنے. آپ ہو نہیں سکتا آپ کسی پہ احسان کریں تو اللہ آپ پر نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اس میں جو آپ کی مد فی سبیل اللہ خیرات کی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں
کہ ایسی ہی مسنون چیزیں اپنی جیب سے خرید کے اپنے شاگردوں کو، دوستوں کو، کسی کو اور دیں، اور صرف بانٹے نہیں بلکہ میک شور کے پڑھ رہے ہیں نا، اور اس میں ان کو مثلا پڑھانا شروع کر دیں. ہر کلاس میں ایک دعا یاد کرا دیں، 3 دفعہ کلائیں، 7 دفعہ کلائیں، 10 دفعہ، 15 دفعہ، اور پھر ان کو 7 طریقہ بتائیں. دیکھیں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیں. آپ اپنے والدین کے لیے مانگیں گے، آپ کی اولاد آپ کے لیے فرما بردار بنے گی. مثلا ان کو یہ فائدہ اس کا بتائیں، کیونکہ جو والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے ان کی اولاد ان کے ساتھ لازماً احسان کرتی ہے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے والدین کے لیے محسن بنے، وہ آپ کی اولاد آپ کے لیے محسن ہوگی انشاءاللہ. تو اگر آپ عام لوگوں کو یہ بتائیں گے نا، کیونکہ ہر کوئی کتنا پریشان ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، کتنا یہ مسائل ہے نا عوام میں کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے بدتمیزی کرتے، بچے پوچھتے نہیں، بچے چھوڑ گئے ہیں، بچے یہ بچے وہ. تو اس میں آپ مثلا رب ارحمہما والی دعا آپ نے سکھائی، اس کا ترجمہ آپ بتائیں، اس کا معنی بتائیں، ان کو طریقہ بتائیں. اچھا آپ یہ نماز کے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی، دیکھو اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رد نہیں ہوتی اس وقت کی، اس وقت یہ پڑھیں. ہفتے میں اگر ایک ایک دعا بھی سکھاتے گے تو آپ دیکھیں اس میں مثلا 40 دعائیں ہیں. سال میں یہ عوام بیچاری 40 قرآنی دعائیں زبانی پڑھنا شروع کر دے گی. وہ پڑھیں گے، جتنی وہ پڑھیں گے اتنی وہ قبولیت آپ کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے گی. اور یہ ایک دعا کا سکھانا 5 سے 10 منٹ لینے کا. ہفتہ وار کلاس میں اگر ایک دعا 5 سے 10 منٹ تک آپ نے ایڈ کر لی اور لوگوں نے پڑھنی شروع کر دی تو انشاءاللہ وہ اللہ کے قریب ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ اس میں آ جاتا ہے. اگر یہ نیت کر لیں میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، اس لیے نہیں کھلایا کہ لوگ میری تعریف کریں، یا اس لیے نہیں میں نے کھلایا کہ لوگ مجھے کھلائیں، بس میں نے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکر، شکریہ بھی نہیں چاہیے. بلکہ کوئی شکریہ کا لفظ بولے تو اس کو بھی اپنے آپ کو روکا کرے کہ مجھے ایکسپیکٹ نہیں کرنا شکریہ کسی سے. کوئی کرتا ہے تو یا اللہ تو قبول کر لے، جب کوئی شکریہ ادا کرے یا اللہ تو قبول کر لے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ نہیں کہ ایک دم بہت آئے اور ایک دم بالکل ختم. چائے کی پیالی کر لیں، بسکٹ کر لیں، کچھ ایک چیز ایک آدھ آئٹم چھوٹا موٹا آپ اس میں کر لیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. دوسرا یہ سنت کی پیروی کی نیت سے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دین کی طرف بلایا تھا تو صرف دین کی طرف نہیں بلایا تھا، کھانے پر بلایا تھا. تو اگر آپ سنت کی پیروی کر لیں، اجر کی نیت کر لیں، تو آپ کسی کو بھی کھلائیں. آپ کو یہ حدیث پتا ہے نا کہ خواہ کوئی پرندہ کھا جائے، خواہ کوئی درندہ کھا لے، خواہ چوری ہو جائے، اس پر بھی اجر ہے. یعنی آپ کا مال کسی بھی طریقے سے جو دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، مثلا آپ ایک درخت لگاتے ہیں، آپ ایک کھیت لگاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس پر کسی تک وہ خیر جاتی ہے تو آپ کے لیے اجر باندھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ الحمدللہ الحمدللہ. میں خود جب یہاں سے گئی تھی میں صحیح طرح سجدہ نہیں کر پاتی تھی، میری ٹانگ کی اتنی زیادہ آخری دنوں میں تکلیف بڑھ گئی تھی کہ میں رکوع اور سجدے سے بھی ایک طرح سے لاچار ہو گئی تھی. تو الحمدللہ زمزم اس نیت سے پیتی رہی کہ اللہ تعالیٰ شفا دے، کیونکہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت حاجرہ کے پاس جب کھجوریں اور پانی سب ختم ہو گیا تو ان کے پاس صرف ایک غذا تھی اور وہ زمزم تھا. یعنی وہ پانی جو ہے وہ کھانے کا کھانا ہے اور پینے کا پینا ہے. تو طعام طعمن ہے. تو بہرحال الحمدللہ جب پہلی تراویح تھی تو بہت مشکل میں چھت پہ پہنچی، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ سامنے سے کعبہ نظر آئے. اب نیچے اتنا رش ہوتا تھا تو میں نے کہا اوپر سے لی جاتی نا. خیر چوتھی لائن میں جگہ مل گئی، لیکن اوپر چڑھ کے جانا میرے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ جوتے بھی نہیں ہوتے نا، تو جرابیں بھی سلپ کرتی ہیں، ننگے پاؤں اور تکلیف دیتے ہیں. لیکن جب آخری عشرے کی راتیں تھی تو جب میں چڑھی تو اسما کہتی ماما آپ کو کیا ہو گیا؟ میں ہر روک پہ سوچتی تھی ماما یہاں رکیں گی یہاں رکیں گی، آپ ایک جگہ نہیں رکی اور سیدھی کی سیدھی اتنی سیڑھیاں چڑھ گئی. اور یہ حقیقت ہے کہ رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جب انسان ویسے بھی روزے سے بھی صحت نصیب ہوتی ہے، ساتھ دعائیں ہوتی ہیں، تو اپنے لیے اور صحت کے لیے دعائیں مانگنا، میں تو کہتی ہوں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے یہ رمضان ہم سب پہ کہ ہم روحانی جسمانی طور پر ایک طرح سے ایسا لگتا ہے نہا لیے ہیں، ایک فریش ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گی. بنی اسرائیل پر فرعون نے بہت ظلم کیے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور قوم پر بہت بھاری آزمائش تھی. وہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح
پیدا کیا اور کس طرح ان کی حفاظت کی. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح عورتوں کا کیا کردار تھا. سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القصص اگر آپ دیکھیں کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو اور جب تم اس کے بارے میں ڈرو کہ دشمن اس کو اٹھا لے گا تو تم اس کو دریا میں پھینک دینا. انہوں نے ایسا ہی کیا. اب دریا میں پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل تو خالی ہو گیا, بہت غمگین ہوئی. ماں کا دل آپ کو معلوم ہی ہے کیسا ہوتا ہے, اپنے بچے کے بارے میں کس قدر پوزیسو ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. یہاں سے بہن کا کردار شروع ہوتا ہے. یعنی پہلے ماں نے چھپا کے رکھا اس کو, جب ماں کے ہاتھ سے گیا تو بہن آ گئی, وہ پیچھے پیچھے گئی, حتیٰ کہ اس نے سارا سراغ لگا لیا کہ اس پہ کیا گزری, پوری خبر رکھی آخر تک, حتیٰ کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر واپس پلٹا لے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہی ماں کی طرف. اب جب سمندر سے ان کو اٹھایا گیا یا اس دریا سے جس میں انہیں ڈالا گیا تھا, اور جس طرح وہ فرعون کے محل کے پاس جا کے وہ نکالے گئے, تو فرعون نے دیکھتے ہی کہ لڑکا ہے فوراً حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے. تو فرعون کی بیوی نے کیا کیا, قتل نہیں کرنے دیا. پھر عورت کا کردار سامنے آ گیا, اور اس طریقے سے اس نے حکمت کے ساتھ بات کی کہ بچے کی زندگی بچ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پہ جوان ہوئے, جو بڑے ہوئے, پھر ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہوا. مدین کی طرف گئے, وہاں پر گئے تو 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں. ان کو انہوں نے پوچھا جا کر کہ تمہارا کیا معاملہ ہے, میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. اور بالآخر وہی 2 لڑکیاں جو تھیں ان میں سے ایک ان کی بیوی بنی, اور وہ لڑکیاں ان کے ٹھکانے اور ان کے کھانے اور ان کے شیلٹر اور ان کی ہر جسمانی مادی جو بھی ضرورت تھی ان کی, اس کا ذریعہ بنی. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ مصر آتے ہیں اور اپنا اصل کام کرتے ہیں. اور وہ کیا کہ فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے بھی کہتے ہیں. اور بالآخر پھر وہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, جب ان کو راستے میں وہ اللہ تعالی ہم کلام ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سے گزار کر اپنے کام کا بناتے ہیں, اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو وہ آزاد کرا کے لے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بنی اسرائیل پہ جو فتنے کا دور تھا, اور آپ نے وہ پریزنٹیشن دیکھی تھی کیسے کیسے بھاری کام کراتا تھا فرعون ان سے, کتنے ظلم ڈھاتا تھا ان پر, دور دور تک کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ اس قوم کو کبھی اس ذلت سے نجات ملے گی. کس طرح اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تیار کرتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرا لیتے ہیں. تو اس دور میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر طرف سے مسلمان ایک یلغار میں ہیں. ایسے میں آپ خواتین کا کردار, دین کی خدمت, قرآن کی خدمت, اس قرآن کو آگے نسلوں تک پہنچانا. اگر باہر کے مدارس بند ہو جاتے ہیں خدا نہ خواستہ, تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا جو فرعون نے ان کی عبادت گاہیں بند کر دی تھی؟ گھروں کو مدرسے بنا لو, گھروں میں بیٹھ جائیں, نہیں بنائے بڑے بڑے بلڈنگز, نہیں بنائے بڑے بڑے ادارے, نہیں کریں بڑے بڑے کام. ہمیں تو زندگی کے آخری لمحے تک کام کرنا ہے. ہم نے تو یہ ارادے کیے ہوئے کہ اپنی جان بھی اسی راستے میں دینی ہے انشاءاللہ تعالی. تو کوئی بھی چیز ہو, اللہ کا کلام آگے پہنچانے سے رکنا تھوڑی. آپ کو معلوم ہے کہ رشین سٹیٹس جو تھیں, جب وہاں پر مدارس بند ہوئے, جب علماء قتل ہوئے, جب ان کے سروں کے پہاڑ بنائے گئے, جب مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا گیا, قرآن پاک کی نشر و اشاعت بند کر دی گئی, اور پھر اتنی جاسوسی ہوتی تھی کہ کوئی قرآن پڑھا نہیں سکتا تھا. تو آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت فال ہوا ہے رشیا کا, اس کے بعد انڈر گراؤنڈ تہ خانوں میں سے ایسے ایسے مدارس ملے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے نکلے ہیں جو بالکل انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے. لیکن قرآن کی تعلیم بند نہیں ہوئی. اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. میں اور آپ خدمت نہیں کریں گے, کوئی اور کرے گا. یہ عین ہماری سعادت ہے کہ ہمیں
اتنے آزادی کے ساتھ یہ کام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے, اس وقت کی قدر کرنی چاہیے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ آپس کے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے. سب دینی جماعتوں کو ایک دوسرے کی رسیاں مت کھینچے, ایک دوسرے کے ساتھ مت ٹکرائیں, کیونکہ دشمنوں میں کچھ نہیں, کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. اگر نقصان ہوا تو آپس کے ٹکراؤ سے ہوگا. ان نفرتوں کو ختم کریں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان ہو جانا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ٹکرانا, یہ نقصان دے سکتا ہے, باہر سے کوئی نہیں دے سکتا. جتنی مرضی کوئی سازشیں کر لیں, اگر آپ کا ارادہ زندہ ہے, اگر آپ کا عزم جمع ہے, اگر آپ کی نیت سچی ہے, اس دین کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. لیکن اگر آپ کو دین سے زیادہ اپنی ذات عزیز ہے, اپنے مفادات عزیز ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ اللہ کے ساتھ کتنے سچے ہیں. ہاں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو کتابیں ہم نے کورس میں پڑھائی کی ہیں نا, جو باہر سے آتے ہیں نا, تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اچھی اچھی بکس, تو میں جو ہائی لائٹس کر کے دیتی ہوں نا, تو وہ ان کو ذرا اچھی لگتی ہیں. اب وہ آئی ہیں تو اب کیا میں ان کو دے دوں؟ دے دیں, کوئی بات نہیں. میں اپنی کتاب ساتھ لے گئی تھی, میں نے اپنے ہاتھ سے نوٹس بنائے ہوئے تھے, میں نے اپنے کچھ جذبات کا اس میں اظہار کیا ہوا تھا. اب یہ ہوا کہ جدہ میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی, اسلام آباد 3rd بیچ کی, وہ وہاں پر کلاسز لے رہی تھیں, اور کچھ میں نے اس کو نئے مشورے دیے. میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کتاب بھی شروع کرائیں. اب یہ کہ کتاب نہیں تھی. پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا میں پاکستان سے بھیج دوں گی. پھر میں نے کہا میں تو بھول جاؤں گی, پتہ نہیں بھیج پاؤں یا نہ, چلو اپنی ہی دے دیتی ہوں. پھر بہت مشکل تھا اپنی کتاب دینا, کیونکہ اس سے میں نے یہاں پڑھایا بھی تھا, ڈیٹس بھی میری اوپر ڈلی ہوئی تھی, اور اپنے کچھ ساتھ جو دل میں آتی تھی باتیں وہ بھی لکھتی تھی. میں نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب میرے ہاتھ کے لگے ہوئے نشان اور کچھ کمنٹس پڑھے تو اس کا ذہن اور کھلے, اس اینگل پر سوچنا شروع کرے. تو اس طرح آپ بھی اپنی جتنی بھی ہو چکی ہے یا ادھوری بھی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو دے سکتے ہیں. جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عمر کیا ہے ان کی؟ ہاں, ہو سکتا ہے 30ویں پارے سے کر لیں پھر, یا سورت یاسین کر لیں, یا کچھ. شروع سے شروع نہیں کریں کیونکہ سورت البقرہ کے مسائل بچوں کو نہیں سمجھ میں آئیں گے. آخری پارے سے کر لیں. جیسے سلمان فارسی نے کہا کہ زندگی تھوڑی ہے, علوم بہت ہیں, پہلے وہ سیکھو جو ضروری ہے. بس یہ ہے کہ اگر آپ انہ من یتقی و یصبر, ٹھیک ہے, اس کام میں تقوی اور صبر بے حد ضروری ہے. جلدی نتائج نہ چاہیں کسی بھی چیز کے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی میں صبح ہی مکۃ المکرمہ کی تاریخ پڑھ رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس خلوص, کس قربانی, کس نیت کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں چھوڑا تھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ تیری عبادت کریں نا, نماز قائم کریں. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم خود تو وہاں نہیں رہے تھے, وہ تو واپس آ گئے تھے. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں تھے. زمزم کا کنواں نکلا اور اس کے بعد جرہم قبیلہ وہاں آ کر آباد ہوا. حضرت اسماعیل کے فوت ہونے کے بعد جرہم قبیلے نے مکہ پہ قبضہ کر لیا, آہستہ آہستہ دین میں بگاڑ پیدا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ تبدیلی 2-3 بار ہوئی, کبھی ایک قبیلہ غالب آیا, کبھی دوسرا, کبھی بنو خزاعہ, کبھی کچھ اور, لیکن شرک کا سلسلہ نہیں ختم ہوا. ایک شخص جس نے اتنی قربانی کی, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کے حکم کو بھی قبول کر لیا, اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی جگہ چھوڑا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. کبھی وہ ان 2500 سالوں میں اٹھ کر دیکھتا کہ یہ کیا ہو گیا, کہ لوگوں نے خود حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے تھے. وہ بتوں کو توڑ کر
آگ سے نکل کر ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اللہ کے حکم سے کہ یا اللہ یہ تیری عبادت کرے، میں نے اس لیے یہ گھر بنایا ہے. اور یہی دعائیں مانگتے دنیا سے گئے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ہاں، اور وہیں پر کئی سو نہیں ہزار سال بت پرستی ہوتی رہی. یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا اگر ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے اور یہ دیکھتے کہ اللہ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا، میں تو بت توڑ کے نکلا تھا، خالص تیرے نام پہ یہ گھر بسایا تھا اور یہاں پھر بت پرستی شروع ہو گئی. اس کے بعد آپ نے ایک دعا اور بھی مانگی تھی نا، یا اللہ ان میں ایک ایسا پیغمبر اٹھا جو ان کو تیری کتاب پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وہ دعا بھی قبول ہوئی نا. اور پھر اس کے بعد سے لے کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا ہے، آج تک وہ گھر. اور ابھی رمضان میں اگر آپ کو وہاں جانے کا اللہ موقع دے اور یہاں آپ دور سے بھی دیکھیں تو مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوتی تھی، اللہ یہ سارے صرف تیرے لیے آئے نا، اسی لیے یہاں پر جھکے ہوئے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. ہر سال حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جتنی مرضی خرابیاں ہوں لوگوں میں، لیکن آتے تو اللہ ہی کے لیے نا. پھر بھی اب وہ 250 سال کا عرصہ اور یہ 1400 سال توحید پر، کیا اللہ کے بندے کی قربانی ضائع گئی؟ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی میں آپ کی ایک کوشش رنگ نہیں لاتی، ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک رنگ نہ لائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ وہ زمین ہری بھری ہو جائے، کوئی ایک بندہ اٹھ جائے اس کو آباد کرنے کے لیے. اس لیے مایوس تو کسی قیمت پر نہیں ہونا، بس اخلاص اور پیدا کرنا ہے. کچھ بھی رکاوٹ آئے رکنا نہیں، بس کرتے جانا ہے. کیا معلوم آپ سمجھتی ہیں وہ عورتیں جن کو آپ چھوڑ آئی اور وہ اس وقت ان کے لیے پریشانی تھی، وقتی طور پہ ہو سکتا بھول جائیں، لیکن اگر ان کے دل کو کوئی بات لگ گئی ہے نا تو کسی اور وقت میں ضرور نکل آئے گی انشاءاللہ. دیکھیے کہ ہر کام اپنے آغاز میں ایک سبق رکھتا ہے ہمارے لیے. ہمیں اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا ہے اور ہمیں اپنی کامیابیوں سے بھی سیکھنا ہے، ناکامیوں سے بھی سیکھنا ہے. اور ایسے موقعوں پر یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. جو شر ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے نا. نہیں، جہاں جہاں آپ نے دورہ قرآن کرایا وہاں ایک ریگولر کلاس ویکلی تو ضروری رکھیں. اگر آپ کسی وجہ سے وہاں خود نہیں جا سکتے تو کسی اور کا انتظام ان کے لیے کریں، لیکن ان کو اب یوں تنہا نہ چھوڑ دیں. دیکھیں ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام، 2 جلدوں میں ہے، پتہ نہیں یہاں اویلیبل ہے یا نہیں ہے، عبدالسلام بستوی کی ہے. بہت سمپل الفاظ میں انہوں نے ایمانیات سے لے کر عبادات اور اخلاقیات اور معاملات سب موضوعات پر گفتگو کی ہے. تو دین کے یہ جو 4 پہلو ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایمان کا بھی اللہ حافظ ہے، کوئی فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا یا اس کی سمجھ میں نہیں آتا یا لاجک نہیں بنتی. یعنی ایک طرف تو بالکل کچی بستی کے ان پڑھ لوگ ہیں جو بےچارے جہالت میں مارے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف موسٹ لٹریٹ پیپل جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سو کالڈ، ان کے ہاں یہ ہے کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے یا قرآن ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے یا کبھی دیکھنا نہیں چاہتے ہم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تو ایمانیات میں بھی خلل آ گیا نا. تو بنیاد سے ہمیں شروع کرنا ہے کہ ایمان کے جتنے بھی گوشے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ہے، رسولوں پر ہے، کتابوں پر ہے، آخرت پر ہے، تقدیر پر ہے، اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا بے حد ضروری ہے. یہ نہ سوچا کرے ہمیں پتا ہے تو دوسروں کو خود ہی پتا ہوگا، یہ تو بنیادی باتیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتوں کو نہ مانتا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر ایمان یا ایمانیات کی کوئی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کرتا ہے
یعنی کوئی اگر یہی کہہ دے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا، یا کوئی یہ کہہ دے میں تقدیر کو نہیں مانتا، کوئی یہ کہہ دے کہ میں آخرت کو ہی نہیں مانتا، تو اس کا تو ایمان ہی خسارے میں ہے. صرف اللہ کو ماننا تو کافی نہیں ہے. نجات کے لیے صرف ایک اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک یہ باقی چیزوں کو بھی نہ مانے. تو اس کتاب میں ان ساری چیزوں کے تعارف ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری. پھر اس کے بعد عبادات ہیں، وہ دین کا ستون ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ چیزیں کیوں اللہ نے فرض کی ہیں، ان کے نہ پڑھنے سے یا نہ کرنے سے کیا نقصان ہے. پھر اس کے بعد اخلاقیات ہیں جس میں اچھے اخلاق کو اپنانا اور برے اخلاق کو چھوڑنا، کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی جو ہے وہ اخلاق ہے. اور پھر معاملات، ماں باپ کے ساتھ کیا کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو، ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہو. اور نہ صرف یہ کہ انسان یعنی انٹر پرسنل ریلیشنز جو ہیں ایک معاشرے کے اندر، نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، زمین کے ساتھ کیسا سلوک کریں. یہ سارے معاملات جو ہمارے زمین سے لے کر آسمان تک چلتے ہیں، ان کے اوپر تو ایک دین کا جامع سا نقشہ سمپل الفاظ میں. ایک دن اگر آپ جھوٹ کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں، جھوٹ اس طرح نقصان دہ ہے، دوسرے دن غیبت پہ بات کرتے، تیسرے دن، لیکن جھوٹ غیبت تک نہ پہنچے جب تک آپ ایمان کی بات نہ کر لیں. کیونکہ اگر کوئی قرآن کو مانتا ہی نہیں، اس کو کوٹ ہی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اس کو کیا آیت سنائیں گے، کس چیز پہ لائیں گے. اور کوئی چیز؟ ہاں آپ پیچھے. کلاسز کا یعنی کلاسز کی جگہ اگر آپ لکھ کے دے جائیں کہ کہاں آپ شروع کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اس سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. کوئی بھی نیا شخص آتا ہے، مثلا اکثر لوگ ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں، نئی نئی جگہوں کے نام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہاں آپ کی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں پڑھا رہی، یہاں کا لوگوں کا تو بہت ہی خراب حال ہے، یہاں تو ضرور کلاس ہونی چاہیے. اور بعض اوقات کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں بالکل خبر نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں اچھا چلے دیکھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے وزیر آباد کا بتایا کہ وہاں پر کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے ہماری جو ایک کلاس لے رہی ہے جس میں تقریباً 100 لوگ ان سے پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے علم میں نہیں، خبر نہیں ہمیں. ایک خاتون ہے، ان کے ہسبینڈ کی ٹرانسفر ہوئی وزیر آباد، وہ اس قدر پریشان، میں کہاں جاؤں، میں کس کو جوائن کروں. کبھی وہ کہیں جاتی، کبھی کہیں، بھٹک کے کہیں جا کر ان کی خبر ہوئی. اور اسلام آباد الہدا سے بھی پوچھتی رہی کہ اس شہر میں کوئی آپ کا درس ہوتا ہے، کوئی کلاس ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی کیونکہ کرنے والوں نے جا کے خبر ہی نہیں دی. اب یہ ہے کہ وہ جو عورت کا وقت ضائع ہوا اتنا صرف تلاش میں، اگر صحیح انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی، وہ ہمیں کانٹیکٹ کر، ہم فوراً ان کو نکال کے بتاتے جی فلاں شہر میں فلاں گھر میں فلاں ٹائم پر فلاں شخص کلاس لے رہا ہے. یا یہ ہوتا کہ جو نیا ایک جگہ پر جاتا ہے اس کو اگلے شہر کے حالات معلوم نہیں ہوتے، اگر پہلے سے اس ایریا کا پتا ہو کوئی کر رہا ہے تو جا کے کم از کم اس کو جوائن ہی کر لے، سیکھنا ہی شروع کر دے، ایک تعارف ہی ہوتا ہے. تو ہمارا باہم رابطہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. جتنا زیادہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، جڑے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ دین کو فائدہ پہنچے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو. ہم کہتے ہیں ہم نے پکڑ لی، لیکن کیوں کہا جمیعاً، مل کے پکڑو، اکٹھے ہو جاؤ، جڑ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو، ایک دوسرے کو نقصان نہ دو، ایک دوسرے کے لیے برا نہ چاہو. تو اس لیے پلیز کہیں پر آپ 3 لوگوں کی بھی کلاس کر رہے ہیں کسی نئے ایریے میں، خبر دے دیں ہمیں، تاکہ ہم وہاں کسی بھی قسم کی آپ کی مدد کر سکیں یا کوئی اور آپ کے پاس بھیج سکے، تو اس سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ترجمہ دوہرانے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنا اچھا افیکٹ پڑا ہے، آدھے گھنٹے سے آدھا پارا ہو لیکن ہو تو اس کو دورہ قرآن کے طرز پہ کرنا شروع کر دیں. اب یعنی پہلے اگر لفظی ترجمہ کیا ہے تو دورہ قرآن کے طرز پر اس ترجمے کی دہرائی شروع کر دیں، ایک ایک آیت پڑھیں، با محاورہ کر لیں. ٹھیک ہے، لفظی سے با محاورہ پر آ جائیں، کیونکہ اس دفعہ کورس میں با محاورہ ترجمہ مسٹ ہے. نئے کورس میں شکر کریں پہلے فارغ ہو گئے آپ. اب سب کا ٹیسٹ اس میں ہوا کرے گا، ہر دفعہ لفظی کے ساتھ اس میں بھی ہوا کرے گا. یہ اس دفعہ اس لیے سوچا گیا کہ رمضان میں اگر آپ ماہر ہوں عربی کی عبارت پڑھ کے ساتھ با محاورہ ترجمے کے، تو آپ کو مسئلہ ہی نہ ہو، آپ کو اندر ایک ایسا کانفیڈنس آئے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوئی مشکل نہیں ہے دورہ قرآن یا دورہ ترجمہ. ٹیکسٹ کے کلوز اس کو چمٹے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کو اور زیادہ مضبوط پکڑنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ
اب اگر آپ قرآن پاک کا حصہ جو آپ لفظی ترجمے کی دہرائی کر رہے تھے اگر بامحاورہ ترجمے پر آ جائیں، اور اس کے لیے جو سعودی عرب والا قرآن پاک ہے احسن البیان، اس کا چونکہ آمنے سامنے ہے نا ایک ایک آیت کا، وہ برابر برابر میں لکھا ہوا ہے. یا مولانا فتح محمد جالندری کا ترجمہ اچھا ہے. مولانا مودودی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ویسے تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ ایک ہی پیراگراف میں یہ نہیں پتا چلتا کون سی آیت کہاں جا کے شروع اور اینڈ ہو رہی ہے. آسان قرآن تحریک جو ہے ان کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پلیز جو بھی کریں ایک ہی جیسا پھر اس کو استعمال کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس مولانا مودودی کا ہے اور آپ اسی سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو نشان لگا لیجئے ہر آیت پر، ادھر سے ادھر نمبر ڈال لیجئے خود اس کے اوپر، تو اس سے بھی آپ کا کام آسان ہو جائے گا. ایک عربی کی آیت پڑھیے، ایک ترجمہ پڑھیے، ساتھ ہی عربی پڑھیے ترجمہ پڑھیے. دو دو لوگ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے آئندہ کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے، اب اس دفعہ کیا ہوا ہے، دو دو لوگ دورہ قرآن کرا رہے ہیں، 10 یہ کر رہا ہے، 5 یہ کر رہے ہیں. اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آیت پڑھے اور ایک ترجمہ پڑھے، ایک آیت پڑھے اور ایک ترجمہ پڑھے، ایک آیت پڑھے اور ایک ترجمہ پڑھے. آئی مین نیا پن لائیے تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کی دلچسپی زیادہ برقرار ہوگی. میں نے ریسنٹلی دیکھا نہیں ہے تفسیر القرآن جو ہے. چلیے اس پر ہم چونکہ ابھی میں بامحاورہ ترجمے پہ آ رہی ہوں انشاءاللہ اس سال، تو میں خود بھی ذرا دیکھوں گی کہ کون سا ان سب میں زیادہ افیکٹو ہے، تو وہ تو پھر آپ کو بعد میں بتا دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ شروع کر لیجئے یہ سلسلہ. ایک دن، صرف ایک دن. میں تو سمجھتی ہوں سیٹرڈے کا دن زیادہ اچھا ہے. سیٹرڈے مارننگ آپ کر لیجئے، یا اگر اس دن کلرز آف اسلام یا کچھ اور ہو رہا ہے تو وہاں پر لوگ کچھ اور کوئی اور منڈے کا کر لیں یا فرائیڈے کر لیں، پھر تاکہ 4 پہلے دن جو ہے وہ آپ کے تدریس کے یا اور کسی کام کے ساتھ گزر جائیں. اس دفعہ ارادہ تو ہے انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے سال اللہ کا شکر ہے کافی پاروں کا ترجمہ جو میں نے آپ لوگوں کو کرایا وہ لکھا بھی گیا تھا، یعنی اس کو تصحیح بھی کی تھی، اس کی مزید قریب اس کو کیا تھا ٹیکسٹ کے. اس دفعہ ارادہ یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ چھان پھٹک کے پھر اس کو اویلیبل کیا جائے، تاکہ جب آپ کو پڑھانا ہو یا پڑھنا ہو تو قریب ترین ٹیکسٹ کے ترجمہ جو ہے وہ آپ کو میسر ہو. تو انشاءاللہ. لیکن علامہ بالقلم ہے، جب تک قلم سے آپ ترجمہ لکھیں گے نہیں، بھول جائیں کہ آپ کو صحیح یاد ہو. یہ تجربہ میں نے کروایا ہے. وہ لوگ جو سامنے رکھا ہوا لکھا ہوا رکھ کے بیٹھتے ہیں نا، یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی وقت استاد بول رہا ہے، آپ کو پتا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ دھیان ادھر ادھر چلا گیا، لیکن جب آپ قلم سے لکھ رہے ہوتے تو آپ کا دھیان نہیں ادھر ادھر جاتا، پھر آدھا یا پورا اسی کے اندر ہوتا ہے. غلط لکھیں یا صحیح لکھیں لیکن اس کا اثر کچھ اور ہے. تو نظر احمد کا مجھے بہت دفعہ لوگوں نے مشورہ دیا، بلکہ میں تو بہت ہی اسٹرکٹنس برتتی تھی کہ کوئی ترجمے والی چیز، کچھ چیز سامنے ایسی نہ ہو. گھر جا کے بے شک پڑھیں پڑھائیں لیکن کلاس میں نہیں ہو، اپنے قلم سے لکھیں. اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں اگر آپ واقعی ٹیکسٹ کو ڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو. اچھا بعض اوقات ہم ڈر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری کلاس میں اور کوئی نہ آئے، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں نہیں بتانا چاہتے، یا ہماری ریاکاری ہو جائے گی اگر ہم بتا دیں کسی کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ریاکاری کو آپ خود کنٹرول کر لیں اور دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بنے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو یا آپ ملاقات چاہتے ہو تو ہر سیٹرڈے کو انشاءاللہ 11 سے 1 بجے تک میں یہاں کلاس لیا کروں گی، اور اس کے بعد ملاقات بھی ممکن ہوا کرے گی. کیونکہ بعض اوقات آپ مجھے تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں ہوں، اور کبھی فون کرتے ہیں، کبھی کسی طرح تو مل نہیں پاتے، یا کوئی میسج یا کوئی چیز بتانی کرنے کی ہو. لیکن آبویسلی میرے کہیں ادھر ادھر باہر کے وزٹس ہوتے ہیں، اس دوران پھر یہ ہے کہ عربی کی کلاس ہوا کرے گی، ادریس صاحب لیا کریں گے انشاءاللہ، یا ٹریننگ سیشنز بھی اب انشاءاللہ ہم شروع کرنے والے ہیں، وہ بھی بیچ بیچ میں پلان کر کے مختلف چیزوں کے، مثلا یہ قرآن کی کلاس کیسے کریں، فلاں لیول پہ کس طرح پڑھائیں. انشاءاللہ آئندہ اب یہ جو سیٹرڈیز ہیں ہمارے یہاں پر، یہ اسی چیز کے لیے استعمال ہوں گے. کبھی سیرت کی کلاس ہوگی، کبھی ڈاکٹر ادریس کے ساتھ کوئی علمی موضوع کوئی ایک لے کر اس پر کوسچن آنسرز، کبھی ٹریننگ سیشن. یہ اسکیجول انشاءاللہ ہم بنا کر لگا دیا کریں گے، پھر آپ کو مین ریسیپشن سے انفارمیشن مل سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھ سے ملاقات کا دن اب سیٹرڈے ہی ہوا کرے گا، کیونکہ ڈیلی روٹین میں معلوم نہیں کتنا وقت ملتا ہے کتنا نہیں، کیونکہ مجھے خود اب مزید بہت پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس لیے میری اویلیبلٹی اور زیادہ محدود ہو جائے گی. تو سیٹرڈے کا دن میں نے عام رکھا ہے کھلا، کہیں جانے کے لیے یا
کسی کے آنے کے لیے، یعنی ملاقات کا. ٹھیک ہے، یعنی حدیث کورس کا دن آپ فرائیڈے رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، فرائیڈے رکھ لیجئے. اور سیٹرڈے کو اگر آپ میں سے کوئی اس کورس کے اندر آنا چاہے، ونس اے ویک جو کلاس یہاں جاری ہوگی، تو آپ دین یو کین کم ہیئر ایز ویل. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. یعنی یہ جو ایڈوانس کورس یہاں ہو رہا تھا وہ کنٹینیو ایک طرح سے کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا پیٹرن بدل دیا ہے، پھر ڈیوریشن کم کر دی ہے، اور تھوڑا اس کے اندر بہت سی اور ورائٹی بھی لا رہے ہیں کہ ایک ہی چیز کنٹینیو نہیں کرے گی بلکہ مختلف چیزیں اس میں دی جائیں گی. تو اس کے لیے آپ اگر سیٹرڈے کو یہاں آنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. فرائیڈیز کو حدیث کلاس کے علاوہ، اور باقی آپ دیکھ لیجیے جو بھی مناسب ہو. دیکھیے نئے کورس کا مسئلہ یہ کہ شروع تو ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں نا، تو اس لیے اگر اپنے اپنے علاقوں میں ہی آپ جوائن کریں، بلکہ نئی برانچز کھولیں اور لوگوں کو بھی موقع مہیا کریں، تو وہ کہیں زیادہ مفید ہے بجائے اس کے کہ سارے اب ادھر ہی آتے رہے. اسی لیے ہفتے کا ایک دن رکھ دیا ہے، اس دن ان کو نہیں آنے دیں گے، اس دن صرف آپ لوگ آیا کریں. نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر فی الحال مینج کرنا مشکل ہے، کہ سڑکوں پہ رش ہو گیا تو پرابلم ہوگی. اب ہماری چونکہ ایک نئی میٹنگ ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو خداحافظ کہوں گی. آپ لوگ اگر مزید کوئی معلومات لینی ہے، کوئی سجیشنز دینی ہے، تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اور اگلی جب بھی میٹنگ کال ہو آپ کی، ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح 3 مہینے میں ایک دفعہ، 6 مہینے میں ایک دفعہ، 2 مہینے میں جب موقع ہو، جب کال ہو تو کٹھے ضرور ہوں. کٹھے ہونے میں بڑی برکت ہے، نئی چیزیں انسان سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.